اس کے بعد سوال ہے بھائی عاطف انصاری کا سوال کر رہے ہیں، اگر شادی والے دن لڑکی کیسے وضو کر پائے گی؟ یعنی جو نماز کا طریقہ ہے، یعنی وہ جو ایک کلپ ہے اس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر دلہا اور دلہن نماز پڑھتے ہیں بطور شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں وضو کیسے کرے گی، اس کا طریقہ جاننا۔ وضو کا طریقہ تو بھئی نارمل ہے، جیسے وضو ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا۔ اس کا میرے سوال سمجھ نہیں آیا، ایسا سوال آپ نے کیوں کیا کہ کیا وجہ ہے وہ وضو نہیں کر سکتی؟ وضو تو بالکل کر سکتی ہے نارمل۔ اس کے بعد بھائی محمد اشفاق سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی این قاسمی صاحب، میرا سوال ہے کہ نماز میں لیفٹ پیر پر بیٹھنا اور رائٹ پیر کے پنجوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا یہ سنت ہے کیا؟ بالکل سنت ہے۔ اور اے این کا مطلب کیا؟ جزاک اللہ، یہ میرے نام کی شارٹ فارم ہے۔ اور اس کے بعد سوال ہے ایک بہن کا، انہوں نے سوال کیا، جزاک اللہ بھائی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے۔ کوئی باتوں باتوں میں ایسا کہہ گئے کہ آپ فرشتہ ہیں یا آپ حور ہیں، تو کیا ان کے لیے گناہ ہوگا؟ ایسا نہیں بولنا چاہیے کیا؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ میں اے پی آندھرا پردیش کرنول سے ہوں۔ دیکھیں، اگر کسی کو کوئی فرشتہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت میں وہ فرشتہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فرشتہ صفت ہیں، یعنی آپ نیک ہیں جیسے فرشتے نیک ہوتے ہیں۔ بہرحال تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی انسان سے کہہ سکتے ہیں بھائی تم تو فرشتے ہو یار، یعنی گناہوں سے بچتے ہو، نیک کام کرتے ہو، یا لوگوں کا برا نہیں سوچتے، دل میں حسد کینہ نہیں رکھتے، صفت فرشتوں والی ہے، تو کوئی حرج نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور کہا کہ حور کہہ سکتے ہیں، تو حور تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ، شوہر بیوی کو حور کہے، بہنیں ایک دوسرے کو حور کہے، لیکن یہ پہلی بار سنا ہے، ورنہ اب تک تو یہ سنا تھا کہ ایک دوسرے کو چڑیل کہتی ہیں، ڈائن کہتی ہیں۔ نہیں کہنا چاہیے، برے کلمات ہیں۔ بہرحال یہ کہ حور بھی اگر کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شوہر کو تو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بالکل حور کہے۔ حور کی سردار ویسے بھی ہو، دنیا میں جو عورتیں ہیں وہ جب جنت میں جائیں گی تمام حوروں کی سردار ہوں گی، تو دنیا میں حور کہہ دیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی شاہد جمال صاحب سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، کپڑے پر، دری پر، چادر پر کوئی ٹوائلٹ کر دے اور اس کو دھوپ میں سکھا دے اور پھر اس پر بیٹھ جائیں تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ بتائیں۔ دیکھیں، یہ مسئلہ بتانے سے پہلے ایک چیز بتائی جائے، یہ تو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہے۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا طہارت کا بھی، نظافت کا بھی۔ ایک حدیث ہے، ان اللہ نظیف و یحب النظافہ، اس طرح کی الفاظ ہیں اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے صاف ستھرے ہیں اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو طہارت کی بات نہیں کر رہا میں، طہارت کا تو حکم ہے، الطہارۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، الگ الگ روایات ہیں کہ طہارت کی بہت جو ہے طہارت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی کے علاوہ کہیں بھی طہارت ہے نہیں۔ نظافت تو پائی جاتی ہے، صفائی ستھرائی کا تو اہتمام ہے دوسرے مذاہب میں، طہارت کا تصور نہیں ہے۔ تو طہارت کی بات بعد میں کریں گے، پاکی اور ناپاکی کی، پہلے بات کرتے ہیں نظافت کی۔ تو یہ تو بالکل نظافت کے بھی خلاف ہے کہ کوئی گندگی کسی چیز پر لگی ہوئی اسے دھویا نہ جائے، تو پہلے مرحلے میں اس کو دھو دینا چاہیے، کیا پریشانی ہے اس کو دھونے میں؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو آپ ایسے ہی سکھا دیں، دھوئے نہ وغیرہ۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا، اس پہ پیشاب وغیرہ تھا اور وہ دھوپ میں یا کیسے بھی سوکھ گیا، اب اس پر اگر کوئی بیٹھتا ہے تو بیٹھنے والا اگر سوکھا ہے یا اس کے کپڑے اور بدن دونوں سوکھے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ بیٹھنے والا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن بیٹھنے والے کا بدن یا کپڑے گیلے تھے اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور وہ جس چادر پر بیٹھا پھر وہ چادر اس کے بدن یا کپڑے سے گیلی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چادر پر جو نجاست کا اثر تھا وہ اس کے کپڑے یا بدن میں ٹچ ہو گیا، تو جہاں ٹچ ہوا بدن میں تو بدن ناپاک ہو جائے گا، کپڑے میں تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، ورنہ سوکھا اگر سوکھے پر بیٹھا ہے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ نامناسب بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے صرف سستی کی بنا پر۔ اس کے بعد سوال ہے، وسیم معافت لکھا ہے شاید کہ میں 11 سال کی بچیوں سے لے کر بڑی بچیوں کو پڑھاتی ہوں، کوئی ایسی کتاب جس سے ان کے اندر صحیح دین آ جائے؟ آپ سے جواب کی منتظر، آپ کی طالب علم۔ میں نے مفتی ایم قاسمی صاحب سے بھی سوال کیا تھا لیکن ریپلائی نہیں آیا، آپ تھوڑا مشورہ دے دیں، میرے لیے بہتر رہے گا، جزاک اللہ۔ صحیح دین سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو مسئلے مسائل کا صحیح علم ہو جائے تو کہ انہیں مسائل معلوم ہو جائیں، تو اس کے لیے میں نے کتاب بتائی ہے۔ صحیح علم سے مراد کہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو جائے، تو اسی کلپ میں اس میں آپ نے کمنٹ کیا، یہ بھی کتاب بتائی ہے۔ صحیح علم سے مراد سیرت صحابیہ یا صحابیات ہیں تو وہ بھی بتا دیا۔ صحیح دین سے مراد تاریخ اسلام ہے تو کچھ وہ بھی بتا دیا، یعنی ہسٹری آف اسلام یا اسلامک ہسٹری کے بارے میں۔ اگر صحیح دین سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو دل ہے ان کا وہ دین کی طرف لگ جائے، ان کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے کتابیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کتابوں کی بجائے میں آپ کو رائٹر کا نام بتاتا ہوں، بلکہ رائٹر تو نہیں ہے، وہ ان کے بیانات کو ان کتابوں میں لکھا جاتا ہے، رائٹر تو کوئی بھی ہو، تو انہی کا نام آتا ہے، وہ انہی کے نام سے آپ کو کتاب مل جائے گی، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی۔ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، خاص طور پر سکون دل، دوائے دل، حیا اور پاک دامنی،
اور شاید گناہوں کا سمندر، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ تو یہ 4 کتابیں بچوں کو آپ پڑھائیں، یہ بہت فائدہ دے گی۔ اس سے دل جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے ہٹنے لگتا ہے اور نیکی کی طرف، اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا، یہ مناسب سمجھوں گا، جب تک آپ کو کتاب نہ ملے تو یوٹیوب پر ان کے بیانات ہیں، وہ بیانات آپ ان بچیوں کو سنائیں، انشاءاللہ بہت اثردار ہوں گے۔ نام میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی۔ تو ان کے بیانات خود بھی سنیں اور بچوں کو بھی سنائیں، یہ لائف کو چینج کرنے والے بیانات ہیں، انشاءاللہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بیان کو جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ بیان سننے کے بعد آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا۔ بہرحال وہ ایک بڑے عالم ہیں، میں ان کے لیے ایسے تو مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن یہی ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تاثر دیا ہے، جو اثر دیا ہے، کہ ان کی بات ایسے اثر انداز ہوتی ہے کہ دور سے سننے والا بھی ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا ان کے سامنے بیٹھ کر سن رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ ان کو سنا جائے۔ اس کے بعد بھائی ناظر احمد سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہوں تو مجھے کچھ بھی اندر سے ہنسی نہیں آتی، جیسے ہی میں تکبیر تحریمہ باندھتا ہوں ویسے ہی مجھ کو اندر سے ہنسی آنے لگتی ہے، اور کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، اور نماز پوری ہو جاتی ہے ویسے ہی ہنسی رک جاتی ہے۔ ایسے 10 دن سے ہو رہا ہے، کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ تو آپ ایسا کریں، آپ دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے، کچھ ایسا سوچ لیتے ہیں شاید آپ۔ اگر آپ ایسا کچھ نہیں سوچتے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ٹینشن نہ لیں، آپ نماز پڑھیں سکون سے، اور اس ہنسی کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر فوکس کریں، یا آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس پر فوکس کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ معاملہ جلد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھائی شاہد جمال کا ہی دوسرا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، دعائیں ہیں آپ تمام بہن بھائیوں کی، امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے، اللہ ایسے ہی آپ کو خوش رکھے، آمین۔ مفتی صاحب، نہر یا ندی کا پانی کیا پاک ہوتا ہے، چلتا ہوا یا بیٹھا ہوا پانی، اور اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے اور غسل بھی ہو سکتا ہے، اس بارے میں بتائیں۔ چلتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، نہر کا ہو، ندی کا ہو، سمندر کا ہو، یا کسی اور چیز کا، یا اسی طرح آپ نے کہا بیٹھا ہوا یعنی ٹھہرا ہوا پانی، تو اگر وہ بڑے تالاب، بڑے حوض کا پانی ہے، بڑا تالاب یا بڑا حوض، تو پھر وہ بھی پاک ہے، جب تک اس میں کوئی ناپاکی کا اثر نہ نظر آئے تو پھر وہ پاک ہے۔ اس کے بعد بھائی محمد مشتاق سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سوال ہے کہ غسل کرنے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی اچھی طرح پانی نہیں، چہوپا الٹا لکھ دیا، پہنچا کی جگہ چہوپا دیکھ لیا کریں، تو کیا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ایک چیز سمجھیں، آپ ایسے سوال کرتے ہیں تو مجھے تھوڑا تھوڑا ایسا لگنے لگتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آپ وہم زیادہ کرتے ہیں، تو وہم نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کے اس طرح کے سوال اور بھی آئے ہیں۔ تو پہلے تو یاد رکھیں، آپ اچھی طرح سے، آپ جب وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو اچھی طرح سے آپ کلی کریں، غرارے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھائیں، یہاں تک پہنچانا ہے، یہاں تک یہاں تک نہیں پہنچانا کہ آپ اسے کھینچنے لگیں، پتہ چلے وہ دماغ پر پہنچ جائے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہوتا رہتا، میں نے ایک طریقہ شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ پانی پی لیا کریں، میٹر ختم، آپ کو شک ختم ہو جائے گا۔ ناک میں آپ پانی چڑھا لیں، اس کے بعد بھول جائیں آپ کے پہنچایا نہیں پہنچایا، یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہاتھ سے پانی اندر ڈالیں، ناک سے تھوڑا کھینچ لیں، بس وہ پانی پہنچ گیا، ٹینشن نہ لیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول جاتا ہے، میں اس کنڈیشن میں بتا رہا ہوں، یہ تو آپ بھول جائیں کہ وہ صحیح سے چڑھا یا نہیں چڑھا، وہ صحیح سے چڑھ جاتا ہے، اس طرح آپ کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ ہاتھ سے اوپر کرنا اور ناک سے لے لینا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا ہی بھول گئے اور پورا غسل کر لیا، تو اس کنڈیشن میں کیا دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واش بیسن یا بیسن کی جگہ یا وضو خانہ ہے آپ کا گھر میں، جو بھی جگہ ہے آپ وہاں جا کر پانی لے کر ناک میں چڑھا لیں، بس کافی ہے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد محترمہ مادیہ اسلام صاحبہ کا سوال ہے، اور شاید یہ اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام مادیہ اسلام ہے، میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جان ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں انہیں امام کہتے ہیں، تو امامت کتنے عرض کرتے ہیں؟ امامت اس نماز پڑھانے کو کہتے ہیں، جیسا آپ نے سوال کیا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ امامت کا کوئی کورس ہوتا ہے، تو امامت کا کوئی کورس نہیں ہوتا، جو عالم ہیں وہ نماز پڑھا سکتے ہیں، جو مفتی ہیں وہ نماز پڑھا سکتے ہیں، جو حافظ ہیں، جو نماز پڑھانے کا اہل وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ رہا مسئلہ امامت کا، تو امامت نماز پڑھانے کو کہتے ہیں، تو امامت کتنے سال کر سکتے ہیں؟ جتنے چاہیں وہ کریں، جب تک ان کا من کرے۔ پلیز رپلائی ضرور دیجیے گا۔ باقی کہہ رہی ہیں کہ میں نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا ہو تو گستاخی معاف، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا سوال بالکل درست ہے، آپ نے سوال بالکل درست پوچھا ہے، بہرحال یہ کہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ امید ہے جو سوالات آپ کو لیے گئے اور جو جوابات ان کو دیے، آپ کو ان کے دیے گئے وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔